جب رمضان آتے ہیں سوشل میڈیا پر برمار ہوتی ہے، کوئی کہتے مت پڑھو تراویح، کوئی کہتے پڑھو، کوئی کہتے 8 پڑھو، کوئی کہتے 10 پڑھو. کہاں سے یہ مسائل اخذ کے ظالم کے بچے تمہارے لیے؟ اور مذاق ختم ہو گئی کہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق شروع کر لیا. اب دیکھو عید قریب، جو قریب آئے گا سوشل میڈیا پر بدبخت قسم کے لوگ پھر نمایاں ہو کر آئیں گے. جو قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، ان پیسے سے کسی غریب بچی کا شادی کرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ارے خدا کے بندے، اس کے لیے اور مت بھی ہیں. کیوں روکتے ہو لوگوں کے حج بیت اللہ اور عمرے زیارت طواف کے لیے جانے سے، قربانی کرنے سے؟ ایک چیز جو اٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے جب ہجرت کی 10 سال مدینے میں رہے، اور کسی سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ضائع نہیں کیا. ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 دمبے پالتے تھے، اور ایک کو ذبح کرتے وقت فرمایا اللہم منی ومن اہل بیت، یا اللہ یہ قربانی میرے اور اہل بیت کی طرف سے قبول فرما. اور دوسرے کو ذبح کر کے فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ قربانی میری امت کے ان نادار لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے. جذبہ تو ہے، طاقت نہیں رکھتے. امت کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. بہت سے لوگ آ کر پوچھے گا صاحب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں ذی الحج کے مہینے میں ثواب ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت سے اس قدر پیار تھا کہ آپ نے ہر سال اپنے امت کی طرف سے قربانی ادا کی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نہیں رکھتے. جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، وہ جہاں اپنے لیے قربانی کر رہا ہے، قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کر رہا ہے. اگر طاقت ہے مزید تو والد مرحوم والد کی طرف سے بھی کرے. تو یہاں آ کر ہم کہتے ہیں پیسے ضائع کرنے والی باتیں نہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. جس کو اپنے والدین سے محبت تو اللہ نے